پورا شیطان جو ہے پورا سال اس کی جو ہے نا تربیت کرتا رہتا ہے، اس کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ ہمارا نفس اتنا گندا ہو چکا ہوتا ہے، ہاں جی، بجائے اس کی کہ ہم اچھائی کی طرف آنے کے پھر وہ برائی کی طرف، انسان کا اپنا کردار۔ السلام علیکم ناظرین، اصلاح دین کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنون نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین، آج ایک دفعہ پھر میں پیر سید تنویر الحسن شاہ صاحب کی خدمت میں موجود ہوں، اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت۔ ماہ رمضان کے حوالے سے آج سوالات رکھیں گے۔ سب سے پہلے تعارف کرواتے چلیں پیر سید تنویر الحسن شاہ صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا علامہ صاحب، سب سے پہلا میرا یہ سوال آپ کی خدمت میں کہ ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے مقدس مہینے کی فضیلت اس بات سے روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ واحد مہینہ جس کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا۔ کسی اور مہینے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں، صرف رمضان المبارک، حالانکہ 12 مہینے صراحتاً اگر کسی کا ذکر ہے تو وہ رمضان کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے متعلق، اذا دخل رمضان، جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ داخل ہوتا، شروع ہوتا، ہاں جی، فتحت ابواب السماء، تو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ فی روایت فتحت ابواب الرحمہ، ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، اللہ تبارک و تعالی جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اور شیطان کو اللہ تبارک و تعالی رمضان میں قید کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی رحمت برکتیں ہیں کہ رحمت کے بھی دروازے کھل جاتے ہیں، برکتوں کے مہینے بھی جو مہینہ اس کے اندر دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ شیطانی طاقتیں ہیں جو انسان کو ورگلاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قید کر دیتا ہے۔ ہاں جی، اگر جس طرح آپ کا کہنا ہے کہ شیطانی طاقتیں ہیں وہ قید ہو جاتی ہیں، اگر پھر بھی کوئی اس طرح کی حرکات کرتا ہے تو پھر کیا کہا جائے گا؟ انسان کے جسم کے اندر پورا شیطان جو ہے پورا سال اس کی جو ہے نا تربیت کرتا رہتا ہے، اس کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ ہمارا نفس اتنا گندا ہو چکا ہوتا ہے، ہاں جی، بجائے اس کی کہ ہم اچھائی کی طرف آنے کے پھر وہ برائی کی طرف، انسان کا اپنا کردار۔ شیطان کو تو بند کر دیا ہے، بالکل، لیکن لیکن اس کا نفس جو ہے، نفس امارہ، ہاں جی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ جو ہے برائی کی طرف انسان کو راغب کرتا رہتا ہے۔ ہاں جی، یہ نہیں کہ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا، بالکل، ہاں جی، تو شیطانی عمل جو ہے نا، جو برا سال انسان کرتا رہتا ہے، ہاں جی، اس کی پالش کی ہوتی ہے، ہاں جی، شیطان نے اس کی مالش کی ہوتی ہے، تو وہ شیطان کا انسان کا اپنا نفس جو ہے نا، اس کو اب انسان کو خود سوچنا چاہیے، نہیں شیطانی طاقتیں تو قید ہو چکی ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف، رحمت اللہ تعالیٰ کی آوازیں دے رہی، آؤ بھائی بخشش کے لیے آؤ، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، تو انسان کو خود جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت جب آوازیں لگا رہی ہوں تو آنا چاہیے، ہاں جی، تو روزے رکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان، جس شخص نے رمضان میں روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ من قام رمضان احتسابا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان میں قیام کیا، نفل پڑھے، رات کو تراویحیں پڑھی، فرض نماز کے ساتھ نفلی عبادت بھی کی، تو حضور فرماتے ہیں ایمان اور اس کے اخلاص کے ساتھ اس نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک غلطی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، اس سلسلہ میں حضور نے منع فرمایا، یہ نہ کہا کرو جا رمضان وذهب رمضان، کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، فإنه اسم من اسماء اللہ تعالی، رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ کہا کرو کہ ماہ رمضان آ گیا، یا رمضان مبارک کا مقدس مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔
رمضان کریم آ گیا. ہاں جی، تو اس کا ادب و احترام کریں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کہ رمضان نام بھی اللہ تعالیٰ نہ جاتا ہے نہ آتا ہے، یہ ماہ رمضان کا ہے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ خیر و برکت فرمائے. آمین. جی ناظرین، آج ہمارے جو پروگرام کا ٹاپک تھا وہ تھا کہ ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت. آخر میں پیر صاحب نے ایک بات فرمائی کہ یہ نہیں کہنا چاہیے رمضان آ گیا یا رمضان جا رہا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ جو آج کل بلکہ ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ کہہ دیا جاتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. بس کہہ دیا جاتا ہے رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا. اس طرح نہیں کہنا چاہیے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.